اچھا یہاں کمپٹیشن کی بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں کمپٹیشن آ جاتا ہے، جیسے ہم اپنی آپ لوگوں کی بھی ایک فرٹرنٹی ہے کہ یار میں زیادہ اچھا بولوں گی تو میں زیادہ مجھے بلائیں گے، شہرت کی لالچ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ میں کمپٹیشن پہ آ جاؤں. ہیلدی کمپٹیشن لالچ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، اگر آپ کی نیت، یہاں دیکھیں صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے نا وہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ علم حاصل کریں، حدیث کی کتاب بھی کھول کر بیٹھیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں واہوائی کرواؤں گا تو آپ کا حدیث پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ نماز اگر کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے نا. اب اس کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اب میں یہ سوچوں میری تو واہوائی ہوگی، کیا جملے استعمال کیے تھے، کتنا اچھا بولی تھی. اگر یہ نیت ہے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نیت یہ ہے کہ میری کسی جملے سے، میری کسی معلومات سے کسی ایک بندے کی الجھن سلجھ گئی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو میری آخرت کو آسان کر دیں گے. یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آپ اپنے لفظوں سے اگر کسی کو مرہم دے دیتے ہیں نا یہ بڑی نیکی ہے. لیکن ان مرہموں کے لیے بعض اوقات ہم یہ لالچ کرتے ہیں اپنی دکھتی رگ نا مرہم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو سامنے والے کی دو لفظ ہمیں اچھے مل جائیں گے. اس لالچ میں اپنی جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں وہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں. اب وہ گا رہا ہوتا ہے سب میں کہ یہ فلاں یہ جو ہے نا اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے، اس نے ایسا کیا تھا اس لیے اس مسئلے میں پھنسی ہوئی. تو زبانی مرہم حاصل کرنے کے لیے بھی دوسروں سے لالچ نہ رکھیں. صحیح. کہ سمپتھی لینے کی. یس بالکل نہ کریں. اپنی ذات کا نقصان نہ کریں. آپ صرف لفظوں کے مرہم وہ آپ کو وقت ہی دے دے گا لیکن وہ جو دنیا میں گائے گا نا ایسے بھرم دے گا نا اس مرہم کے تو اس چیز سے خود کو بڑا محفوظ رکھیں. بالکل. جی فاطمہ، کمپٹیشن جب آ جاتا ہے کہ میں اگر سمجھے میں کسی سیٹ پہ ہوں یا میں کوئی کام کر رہی ہوں، چلیں ہو سکتا ہے میں اپنے شو کو بہتر کرنے کی لالچ کر رہی ہوں تو میں کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں بھی کر جاؤں گی کہ میں وائرل ہو جاؤں، یہ بھی ایک لالچ ہے. بالکل لالچ ہے. دیکھیں لالچ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. ہم لالچ پہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کیا ہے سارٹ آؤٹ، ہم حل کیا نکال سکتے ہیں اس وقت کہ فی زمانہ ہم جس طرح کے معاشرے سے گزر رہے ہیں تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ برائیاں ہیں اور اس برائیوں سے ہمیں بچانا بھی ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کی وہ عزت پا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہرس جو ہوتی ہے، یہ جو لالچ ہوتی ہے مال کی بھی ہوتی ہے اور مرتبے کی بھی ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اسی کو ڈیفائن کروں گی آگے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کہ جتنا کہ مال کی جو ہرس ہے اور مرتبے کی جو ہرس ہے وہ آپ کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. بالکل. اب ظاہری سی بات ہے جب دین کو نقصان پہنچاتی ہے تو آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. جب آپ کا دل خراب ہوگا تو دین پہ آپ کیا عمل پیرا ہوں گے، آپ کون سے اچھے اعمال کر لیں گے. تو بات صرف یہیں پر آ کے اور یہیں سے شروع بھی ہوتی ہے. اچھا میں بات کر رہی تھی کہ میں نے دو باتیں کی. آپ نے جو سوال کیا کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، یہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ یہ جو قناعت کرتا ہے وہ عزت پا لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ دین کو جو خراب کرنے والی چیز ہے وہ جو ہے وہ لالچ ہے. وہ لالچ جو آپ مال کی کرتے ہیں اور مرتبے کی کرتے ہیں وہ آپ کے دین کو دیمک کی طرح خراب کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کے اندر دیمک لگ جاتی ہے تو وہ اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے. تو جب ہمارے جس کے لیے ہم اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، دین اسلام پہ چلنے کے لیے، دین اسلام پہ چل کے شریعت پہ چل کے اور شریعت پہ چلنے کے بعد اس کے اندر کی جو مٹھاس ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے وہ مٹھاس کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے اندر پیورٹی ہوگی، ہم لالچ سے پاک ہو جائیں گے. ہم منافقت سے، جب لالچ ہوگی تو منافقت ہوگی، منافقت ہوگی تو مفاد پرستی ہوگی، مفاد پرستی ہوگی تو خوشامد ہوگی. اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. دیکھنے کو تو کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لالچی
इंसान है, हिर्स में मुब्तला है, लेकिन क्या ये बुराइयों की समझ लें जड़ है, और वो ऐसी जड़ है कि आपके दीन को भी ख़राब करती है, आपकी दुनिया भी ख़राब करती है और आपकी आखिरत भी ख़राब करती है। जैसे आयशा ने भी ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे खुशामदी लोग होते हैं जो मर्तबे के लिए जो है अपने मर्तबे के लिए खुशामद करते हैं, ताकि जो सही नेकी वाले जो लोग हैं, नेकी के काम करने वाले जो लोग हैं, उनको पीछे कर सकें। इसको तरीक़त की राह कहते हैं। सही। तरीक़त की राह में ये मुश्किलात आती हैं, तो इस पे सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। सब्र से चल के और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह पाक आपको एक दौलत से नवाजता है। बेशक, वो क्या होती है? नफ्से मुतमइन्ना। हाँ, ठीक है, कि आप फिर मुतमईन आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या नहीं कह रहा, कोई आपको शो में बुला रहा है या नहीं बुला रहा है, कोई आपको इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको इज्जत अल्लाह से चाहिए। ये कहना बहुत आसान है आमना कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब बंदा अपने दिल के अंदर उतारता है ना और फिर खुद से ये सवाल करता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे अंदर तो वो ज़ात छुपी हुई है। तो जब वो ज़ात छुपी हुई है तो वो उसके हाथ में है कि जिसको वो चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको वो चाहता है ज़िल्लत देता है, जिसको चाहता है बुराइयों से पाक कर देता है, और जिसको चाहता है वो नेकी के रास्ते पे चला देता है। नेकी और बदी उसने साथ साथ रखी है, नेकी करने की तौफीक भी वही देता है। ठीक है ना? तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, और बार बार, एक बार गिरें तो गिर के उठना चाहिए, फिर गिरें फिर गिर के उठना चाहिए। और मेन चीज़ जो मैं फिर आपको जो बताना चाह रही हूँ कि लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये